نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کل کی نشست میں رمضان کے عبادات کے متعلق بات ہوئی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر متوجہ فرمایا تھا کہ رمضان کی عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا رنگ غالب ہوتا ہے. روزہ انسان رکھتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اتنی مشقت کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے نماز پڑھنا مشکل کام ہے، لیکن تراویح پڑھتے ہیں اور ہر 2 رکعتیں فجر کی نماز سے کم نہیں ہوتی. تو یوں کہیے کہ 10 بار فجر کی نماز پڑھتے ہیں جب تراویح پڑھتے ہیں تو. لیکن وہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سنتے ہیں. پھر جب اللہ کی محبت زیادہ غالب آتی ہے، پہلے تو ہم نے کھانا پینا چھوڑا تھا، اب گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اور عید آتی ہے، رمضان مکمل ہوتا ہے. لیکن محبت کی خاصیت یہ ہے کہ محبت کے تقاضے پہ جتنا عمل کیا جاتا ہے محبت اتنی بڑھتی ہے. مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو اب ادھر سے عشق و محبت میں اضافہ ہوا تو پتہ چلا کہ ہم اللہ کی محبت میں مسجد کے اندر آ کے بیٹھے تھے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے تھے. تو ایک اللہ کا گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام مسجدوں کا مرکز ہے، جہاں تجلیات سب سے زیادہ ہیں. وہیں کی تجلیات یہاں کی مساجد میں آتی ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ چلو پھر ادھر کو نکلنا چاہیے. تو پھر عاشقانہ انداز سے لباس اتار کے اور کفن کا لباس پہن کے اور سادہ جوتا پہن کے، ننگے سر ننگے بال اور زبان سے لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے انسان چل پڑتا ہے. اس کو حج کہتے ہیں. تو روزہ کی بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا بیان کیا ہے. حق تعالی شانہ نے حج کی جو فرضیت بیان فرمائی ہے تو اس کی تعبیر بھی ایک محبت کا انداز ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا تعارف کرایا اور بتایا کہ میرا گھر ہے اور اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ شان ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ دنیا میں لوگوں کے فائدے کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے نا، وہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ ہے جو مکے میں ہے. تو سب سے پہلا گھر ہے اور سارے لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. مبارکن، وہ برکت والا ہے. وہدی للعالمین، وہ تمام جہانوں کی ہدایت کا وہ مرکز ہے. فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اگر بیان کرنا شروع کر دے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو وہاں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے. اور فرمایا کہ وہ میرا گھر ایسا ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں پر آتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا تعارف کرا کے پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، میرے گھر تک جس کے اندر پہنچنے کی صلاحیت ہو، طاقت ہو، وہ میرے گھر ضرور آئے. جسے ہم کہتے ہیں نا دوستی کے انداز سے، میں نے مکان بنایا جی، ایسا ایسا ہے، یار وقت لگے تو کبھی آنا نا ہمارے گھر میں. تو اللہ میاں نے کہا کہ ہو سکے نا جب تو ہمارے گھر آنا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہاں پر آئے. اب اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے اپنے گھر کا تعارف کرا کے پھر کہے کہ میرے گھر آنا.
ساتھ وہ بھی لازمی نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ طاقت ہو تو آنا۔ اس طاقت کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے زاد اور راحلہ، یعنی خرچہ پاس ہو اور سواری کا انتظام ہو، دو چیزیں اگر ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا گھر آ کے دیکھنا تم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بہت محبت سے، اور محبت کا اثر کوئی نہ لے پیغام محبت کا تو پھر غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے، بعض لوگ حج فرض ہوتا ہے حج کرتے ہی نہیں ہیں، حج پہ جاتے ہی نہیں ہیں، تو حق تعالی شانہ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اچھا، جو آدمی انکار کرے نہ آئے، میں نے تو بڑی محبت سے بلایا ہے، وہ نہیں آتا، تو فرمایا کہ پھر اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی سارے جہانوں سے غنی ہے، سانوں بھی تھوڑی لوڑ کوئی نہیں ہوتے تو نہ صحیح۔ اسی کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس، کہ جس آدمی کو کوئی رکاوٹ نہ ہو حج کرنے سے، اور کوئی بیماری نہ ہو، کوئی حکومتی رکاوٹ نہ ہو، پھر بھی وہ حج کے لیے نہ آئے، تو فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے اور چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، جیسا بھی مرے۔ جب بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کروائی، تو اس وقت ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت حج کا اعلان کیا تو جو انسان موجود تھے ان تک بھی آواز پہنچی، اور جو عالم ارواح میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی روحیں تھیں، وہاں تک بھی ان کی آواز پہنچی ہے، اور جس نے لبیک کہا ہے وہ وہاں بیت اللہ شریف جائے گا، حج کرے گا۔ اور کئیوں نے ایک بار لبیک کہا، کئیوں نے 2 بار لبیک کہا، کئیوں نے 3 بار لبیک کہا، کئیوں نے کئی بار لبیک کہا، بہت بار بھی لبیک کہا کہ لوگوں نے، اسی حساب سے لوگ وہاں پر جائیں گے۔ تو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو ہر دور دراز علاقے سے لوگ آئیں گے۔ حج کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو محبت کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بیان میں نہیں آتی، اس کے احساسات ہوتے ہیں، محسوس کرنے والا محسوس کیا کرتا ہے، تو ورنہ محبت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیان میں نہیں آیا کرتی۔ تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے۔ حق تعالی شانہ جب فائدہ بیان کرنے لگے حج کا، تو کوئی خاص فائدہ نہیں بیان فرمایا، فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ وہ خود آ کے دیکھ لیں کہ حج کا فائدہ کیا ہے۔ جب آئیں گے خود احساس ہوگا اس کو کہ حج کے اندر کیا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ جو ایک بار جاتا ہے تو وہ بار بار جاتا ہے وہاں پر۔ اور بیت اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے بیت اللہ کو بار بار آنے کی جگہ بنایا ہے، اس لیے لوگ وہاں پر بار بار جاتے ہیں۔ تو یہ محبت کی چیز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے بھی حج کے کام ہیں اس کی ظاہری حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے اندر ظاہری حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، محبوب نے کہہ دیا ہے، تو اس لیے وہاں وہ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ تعالی، کہ یہ بیت اللہ کا جو طواف ہے اور صفا مروہ کی جو سعی ہے اور جمرات کی جو رمی ہے، کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، ایک کمرہ ہے اس کے گرد گھومے پھر رہے ہیں، 2 پہاڑیاں ہیں، ادھر کو جاتے ہیں اس پہاڑی پہ، وہاں سے نکل کے دوڑتے دوڑتے دوسری پہاڑی پہ چل جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوڑتے دوڑتے ادھر کو آ رہے ہیں،
اور کبھی مکے کی آبادی کے اندر ہیں، کبھی مکے سے باہر نکل کے ویرانے میں جا رہے ہیں، اور کبھی جا کے وہ پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں۔ تو اس کی حکمتیں سمجھ میں آنے والی تو نہیں ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، محبت کی بات ہے۔ یہ جو کنکریاں مارتے ہیں ان کو جمرات کہتے ہیں، اور یا جمار کہہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جمرہ، ایک کو جمرہ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ کنکریاں ماری جاتی ہیں تو کیوں ماری جاتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ماری جاتی ہیں۔ چنانچہ جب وہاں پر ہم کنکری مارتے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کا نام، جگہوں کا نام بھی شیطان رکھ دیا ہے، اور کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں شیطان کو مارنا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، وہ لینی چاہیے ہمیں۔ اور یہ محبت کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، محبت کی ادائیں ساری ہمیشہ وہ چلتی رہتی ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہیں۔ تو یہ صفا مروہ پہ جو ہم دوڑتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ دوڑی تھی یہاں، وہ بھی کس لیے؟ یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ تو یہ جہاں اب تو زمزم کے کنویں کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو جہاں طواف کرتے ہیں یہیں زمزم کا کنواں ہے نیچے۔ تو زمزم کا جہاں کنواں ہے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا، اور خود دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ کوئی قافلہ مل جائے، کوئی لوگ مل جائیں، کوئی نظر آ جائیں، کوئی پانی کا نشان مل جائے۔ تو کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی، اور جب نیچے آتی تھی نا درمیان میں کر کے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو وہاں سے تیز رفتار سے دوڑ کے چلتی تھی۔ اب وہ انداز جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ وہ تو ایک وقتی ضرورت تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ حج اور عمرے کا حصہ بن گیا، اور اس کے بغیر حج اور عمرہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، سن 6 میں وسلم تشریف لائے تھے، تو اہل مکہ نے روک دیا تھا، آپ کو جانے نہیں دیا تھا۔ پھر معاہدہ ہو گیا تھا کہ اس سال ایسے ہی واپس چل جائیں، آئندہ سال آ کے کریں گے، 3 دن کی اجازت ہوگی۔ تو سن 7 ہجری میں تو اہل مکہ جو ہیں وہ ایک طرف بیٹھ گئے تھے مسلمانوں کو کے طواف کو دیکھنے کے لیے، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یثرب کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ تو مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہتے تھے، اور یہ وبائی علاقہ تھا، امراض، بیماریاں بہت ہوتی تھیں، اور وہاں کا جو بخار تھا نا وہ عام باہر کا آدمی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ وہ مدینہ یثرب میں گئے ہوئے، ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، ابھی یثرب میں گئے ہوئے تھے، وہاں جا کے بخار چڑھا تھا، وہیں انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ مدینہ سے بخار ہوا، اور ابوا مقام پہ جا کے ان کی وفات ہو گئی۔ تو بس وہ بخار جو ہے نا وہ جان لیوا عام طور پہ ہوتا تھا۔ تو یہ کیا کہنے لگے، بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ وبائیں وہاں کی ختم ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہاں کی وبا کو اٹھا دے، اور دعا میں یہ بھی فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ یہ وبا یہاں سے نکال کے جوفہ بھیج دے۔ یہ رابغ کے قریب ایک جگہ ہے، بستی ہے جوفہ، تو جوفہ میں یہ بھیج دیجیے، وہاں یہودی ہوتے تھے، یہ وبا وہاں بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو حق تعالیٰ رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں نے خواب دیکھا کہ ایک چڑیل ہے جو مدینہ سے اٹھی ہے اور جوفہ میں چلی گئی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وبا یہاں سے نکال کے وہاں بھیج دی ہے، ادھر کو بھیج دی ہے۔ تو اب مدینہ منورہ جو ہے یہ وبا والی جگہ نہیں ہے بلکہ شفا والی جگہ ہے۔ وہاں کی مٹی میں بھی شفا ہے، وہاں کے ذرے ذرے میں شفا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو مکہ مکرمہ میں ہوئے تھے، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا آپ نے مدینہ منورہ کو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو مکہ کی برکت کی ضرورت ہے،
لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ جہاں چلے جائیں وہ جگہ بابرکت ہو جائے گی اس لیے وہ وباؤں والی جگہ جو ہے وہ بابرکت ہو جائے گی. تو مکے والے یہ کہتے تھے کہ وباؤں نے ان کو کمزور کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتباء کرو. اجتباء یہ ہوتا ہے کہ دایاں کندھا ننگا کر لو. یہ دایاں کندھا جو ننگا کرتے ہیں نا حج میں، یہ طواف شروع کرتے وقت ہوتا ہے، اور باقی کئی احرام باندھا ہوتا ہے، سارا احرام میں یوں ہی رکھتے ہیں دایاں کندھا ننگا. ایسا نہیں، اس کو اجتباء کہتے ہیں. کندھے کو ذرا ننگا کر لو، بازو ننگا کر لو اور ذرا پہلوانوں کی طرح چلو. اس کو رمل کہتے ہیں. تو یہ رمل کیا تھا تاکہ مکے والوں کو پتہ چلے کہ ہم ابھی توانا ہیں، تندرست ہیں، تم سے نمٹ سکتے ہیں، ہمارے اندر جان ہے ابھی. ان کو دکھانا یہ تھا. اور اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں تشریف لائے پھر بھی آپ نے رمل کیا. اب تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ صحابہ کرام کا محبت والا عمل اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اب قیامت تک کے لیے جو عمرہ کرے گا یا حج کرے گا اور احرام کی حالت میں ہوگا تو اجتباء بھی کرے گا، رمل بھی کرے گا. تو حج کے افعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی خاصیت رکھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود پہ تشریف لائے اور اپنے ہونٹ وہاں پر رکھے، چوما اس کو، اور پھر وہاں دیر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. اور اس کے بعد فارغ ہو کے پیچھے مڑ کر جو دیکھا نا تو پیچھے حضرت عمر ابن خطاب کھڑے تھے. کتنا مضبوط آدمی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے نے ان کو بھی ہلا دیا. تو وہ بھی رو رہے تھے، حضرت عمر بھی رو رہے تھے. تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ہا ہنا تسکب العبرات، کہ اے عمر یہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں. یہ آنسو بہانے کی جگہ پر ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہوں، آنسو بہائے ہوں جس پتھر کو، وہ معمولی پتھر نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو وہاں پر بہہ رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں عمر یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. اور خام خواہ آنسو نکل بھی آتے ہیں وہاں پر. صورت حال یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کا ہاتھ چوم لیا ہو اس نے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں رکھی ہیں اس پتھر کی، اور جس نے ایمان کی حالت میں اس کو چوما ہے، یہ پتھر جو ہے وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا. تو اس کا ایمان، وہ آدمی، اس کا یہ عمل، اس کا ایمان وہ اس پتھر کے اندر ریکارڈ ہو گیا ہے. اور یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ وہاں جا کے قیامت کے دن انشاءاللہ ظاہر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر لے جائیں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کا موقع نصیب فرمائے، وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، مقبول حاضری نصیب فرمائے. عام طور پہ لوگ حج کو سعادت کی چیز تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی جو حیثیت فرضیت کی ہے تو اس کی طرف عام طور پہ التفات نہیں ہوتا. یہ فرض ہے اور اس فرض میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سال کے بعد دوبارہ حج نے آنا ہے. آئندہ سال زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. جب حج فرض ہو جائے انسان کو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے حج کرنا چاہیے. اس کے باقی کام ہوتے رہیں گے، کہتے ہیں بچیوں کی شادی کر کے، فلاں کام کر کے، فلاں کام کر کے پھر حج کریں گے. اگر ایسا کرتے رہے تو کام بھی نہیں ہوں گے اور حج بھی نہیں ہوں گا. تو ایک تو یہ ہے کہ فرضیت کا، دوسرا یہ ہے کہ حج میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائے نام حج نہیں ہے، حج مبرور ہونا چاہیے. حج مبرور ہونا چاہیے. تو حج مبرور کی مشائخ نے 3 شرطیں بیان فرمائی. ایک شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو. مشرکانہ عقائد کے ساتھ وہاں چلا گیا. مشرکین مکہ بھی تو وہاں رہتے تھے نا، ان کو کتنے ثواب ملے؟ کچھ بھی نہیں. تو بغیر ایمان کے حج مقبول نہیں ہے. پہلے تو انسان کے ایمان ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، وہ 2 بابے وہ طواف کر رہے تھے
تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کا دربار ہے, یہ کس کا مزار ہے جہاں ہم طواف کر رہے ہیں, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے مزاروں پہ ہی گزاری تھی ان کے طواف کرتے کرتے. تو یہاں پر بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ مزار کس کا ہے. تو دوسرا کہتا ہے اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے یہ اللہ کا گھر ہے, کسی کا مزار نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ حلال آمدنی سے ہونا چاہیے. اور اگر کسی کی ساری زندگی حلال آمدنی سے حج کا موقع نہیں ملا, اس کو حسرت ہے, اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنا اجر اس کو عطا فرما دے. ایک دیانت دار افسر ہیں, کمشنر کے عہدے تک بھی رہے ہیں اور مختلف شعبوں کی سربراہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اور نیک بھی بہت ہیں اور کام دیانت داری امانت داری سے کام کرنے والے ہیں, اور جس وزیر اعلیٰ نے کسی جگہ اچھا کام کروانا ہو تو اس کو لگا دیتے ہیں وہاں پر, وہ کام ٹھیک کرتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے ان کے کام کو. تو ان کے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حج کرنے کو عمرہ کرنے کو دل تو بڑا کرتا ہے, لیکن تنخواہ میں اتنی گنجائش کوئی نہیں ہوتی. اب عہدوں میں رہ کے رشوت تو لے سکتا ہے, لیکن رشوت نہیں لی تو وہ حج پہ نہیں جا سکے. تو اس حج نہ جا سکنے پہ بھی اس کو حج سے زیادہ اجر شاید مل جائے, کیونکہ اس نے حرام نہیں لیا. اور حلال کی آمدن سے حج نہ کر سکے, حرام سے جل جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے آدمی کو یہیں رہنا چاہیے. وہاں جائے گا اللہ کی ناراضگی ہوگی, حرام آمدن کے ساتھ جائے گا, اور یہاں رہے گا اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس کو. اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے قوم بحج رفتہ کجا عید کجا عید, اے قوم بحج رفتہ کجا عید کجا عید. او حج پہ جانے والے لوگوں, تم کہاں جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ محبوب دریں جاست بیا عید بیا عید, محبوب تو یہیں پر ہے, واپس آ جاؤ, یہیں آ جاؤ واپس. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ناجائز طریقے سے حج کرتے ہیں. تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا وہاں نہیں ہے ان کے لیے, وہاں تو ناراضگی ہے, وہ یہاں پر ہے. تیسری چیز ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر کے اندر لگے. اب لوگ فیملیوں کے ساتھ عمرے پہ عمرے کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن ثواب تو ملتا ہے لیکن زندگی نہیں بدلتی. اس حج عمرے کو بیکار نہیں کہتے. اگر حلال آمدن سے جا رہے ہیں, پوری فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, تو اس کو ثواب یقیناً ملے گا, اس میں کوئی کلام نہیں ہے, لیکن زندگی تبدیل نہیں ہوتی, نیکی نہیں آتی. وہ حج کے پیسے جو ہیں نا, وہ یہاں آ کے ملاوٹ کر کے اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ایک دودھ بیچنے والا حج کر کے واپس آیا نا, تو وہ دودھ میں پانی ڈالنے لگا, کس نے کہا تو حج کر کے آیا, یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں حج کے پیسے تو پورے کرنے ہوں, حج کے پیسے یہی سے پورے کر رہے ہوتے. تو یہ تو زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. اس لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے دین کے راستے پہ چلنا شروع کر دے, اپنے اندر نیکی پیدا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حج کرے. تو یہ حج کے اندر اس چیز کا اہتمام کرے کہ حج مقبول ہو. اور جو سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں, وہ جب چاہیں مکے جائیں, جب چاہیں مدینے آئیں, اس لیے وہ کبھی حج کرنے چل جاتے ہیں تو مدینے نہیں جاتے, کبھی مدینہ طیبہ چل جاتے ہیں تو حج کے لیے نہیں آتے. ان کی مرضی ہوتی ہے. لیکن ہم نے ایک مرتبہ ویزا لے کے جانا ہے, بار بار تو نہیں جانا ہوتا, اس لیے حج کے ساتھ مدینہ منورہ بھی, وہاں بھی جانا چاہیے, وہاں کی حاضری بھی ہے. تو ہمارے لیے تو دو نعمتیں ہیں, حج ایک نعمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری یہ دوسری نعمت ہے. اللہ اکبر. اس میں جس آدمی نے, حضور نے فرمایا میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی, وہ ایسا ہی ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے اس نے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے, من صلی علی نائیا ابلغتہ, جو آدمی مجھ پہ دور سے سلام پڑھے گا وہ سلام مجھ تک پہنچایا جائے گا. ومن صلی علی عند قبری سمعتہ, جو میری قبر کے پاس آ کے سلام کرے گا اس سلام کو میں سنوں گا. اور جیسے صدقات سے مال میں برکت ہوتی ہے, ایسے ہی حلال آمدن سے حج اور عمرے کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرتے رہا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ فقر اور ذنوب گناہوں کو یہ ختم کرتے ہیں۔ تو بہت اونچا مقام ہے۔ حج سے انسان کی زندگی، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، نہیں حضرت عمر بن عاص، عبداللہ تو ان کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن عاص یہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اور آ کے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ ابسط یدک لابایعک، کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کر دیا بیعت کے لیے، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا عمر، عمر یہ کیا؟ مجھے خود ہی کہا ہاتھ آگے کر، میں نے ہاتھ کیا تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ انہوں نے کہا ارید ان اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا تشترط ماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائے، یہ نہ ہو کہ مسلمان بھی ہوں اور پچھلے گناہ بھی کھاتے ہوئے رہ جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر تجھے پتہ نہیں کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ہجرت جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج جو ہے وہ پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حاجی کے صرف گناہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ حاجی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ دوسروں کے گناہ بھی معاف کروانے ہو تو کروا دو۔ فرمایا اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے یا اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، مکہ کی بھی مقبول حاضری نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی بھی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حضرت رزمی ہیں حکیم محمد ابراہیم صاحب سکھر کے، بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، کیا فرماتے ہیں جو شے مدینہ میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے۔ ایک دن ایک مضمون میں نے بات لکھ دی تو کسی نے اعتراض کیا کہ جنت کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں، یہ کیسے لکھ دیا؟ کبھی یہ شعر میں غور کر لو، جو شے مدینہ میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، جنت بھی یہی ہے اور مالک جنت بھی ہیں، تو یہیں یعنی اس میں مدینہ میں، یہ تو اس جنت کی بات ہو رہی جو مدینہ میں ہے۔ تو ما بین بیتی و روضتی، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے نا وہ جنت کا باغ ہے۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی جنت کا باغ ہے، لیکن وہ ریاض الجنہ سے زیادہ اونچے درجے کا باغ ہے، تو اس گھر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے نا تو بات اس جنت کی ہو رہی ہے، اس جنت کی تھوڑا بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس وبا کو ختم فرمائے اور بار بار ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔